فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں۔ پھر اتباع کر کے دکھائی صحابہ نے کیسی اتباع کی؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اشارہ فرماتے تھے، صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ عرب کی گھٹی کے اندر شراب تھی، عرب پیدا ہوتے ان کو گھٹی شراب کی لگائی جاتی تھی، وہ بڑے ہوتے ہوتے شراب پیا کرتے تھے، جوانی میں شراب پیا کرتے تھے، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے اندر ہی ان کی زندگی گزرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اعلان ہو گیا کہ اب شراب حرام کر دی گئی ہے، اب شراب کے قریب نہیں جانا، اب شراب نجس ہے، اب شراب ناپاک ہے، اب شراب پلیت ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر شراب بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ صحابہ کی مجلس لگی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، کانوں کے اندر اعلان پڑا کہ او مسلمانوں، اہل ایمان، شراب کو آج سے حرام کر دیا گیا۔ جس نے آدھا گلاس پیا ہوا تھا اس نے وہیں چھوڑ دیا، جس نے جو پیا ہوا تھا اس نے وہیں چھوڑ دیا، اس کو برتنوں کو توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول اونٹ کے اوپر شراب کا مٹکا اس کے اونٹ کے اوپر تھا، لے کر جا رہے تھے، شراب کی حرمت کا کانوں میں اعلان آیا، وہیں شراب کے مٹکے کو تیر مارا اور توڑ دیا۔ کسی پوچھنے والے نے کہہ دیا یار آپ اونٹ کو بٹھا لیتے، آرام سے اس مٹکے کو اتار کر شراب کو ڈیل لیتے، پھر اس مٹکے کو دھو لیتے۔ وہ فرمانے لگے دیکھو اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی۔ جتنی دیر میں اونٹ کو بٹھاتا، جتنی دیر میں مٹکے کو اتارتا، اتنی دیر اللہ کے حکم کے اندر نافرمانی آتی، مجھے اللہ کے حکم کے اندر نافرمانی کرنے کے اندر تھوڑی سی دیر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے وہاں اونٹ کے اوپر ہی اس کو تیر مار کے شراب ڈیل دی۔ تو میرے مسلمان بھائیو، آج کل ہم اس کے اندر بڑے کمزور ہیں، آج مسلمان اتباع نبوت کے اندر بڑا کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے کاروبار سے، اپنی دنیا کی زندگی سے، اپنے بیوی بچوں سے، ہر چیز سے زیادہ محبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنے والا بن جائے۔ فرمایا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کس طرح پتہ چلے گا؟ تو جو بندہ اتباع نبوت کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائے گا، وہی کامل ایمان والا ہوگا، وہی اصل میں مومن ہوگا۔ مومن کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جو سنت رسول اور سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ صحابہ کے اندر تو اتنی اتباع تھی، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول، ان کا ایک مسجد سے قدم ایک باہر تھا ایک اندر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ اندر آ جاتے، اندر آ کر بیٹھ جاتے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمایا تھا بیٹھ جانے کا، میرا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا، اب اندر والا باہر لاتا یا باہر والا اندر لاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر فارغ ہو کر باہر تشریف لے گئے، قریب ہی ایک جانوروں کا بانا تھا، جانور جہاں بندھے جاتے ہیں وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے تھے۔ فرمایا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا، میرے کانوں کے اندر آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، میں تو اسی وقت سے بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو مسجد والوں کے لیے حکم تھا، یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا، میرے کانوں میں صرف یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، میں یہاں بیٹھا، میں یہاں میرے کانوں میں آواز آئی تو میں یہیں بیٹھ گیا۔
تو میرے بھائی آج ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے۔ ہم نعرے تو بڑے مارتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم یہ نعرہ تو بڑا لگاتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیا ہم اتباع نبوت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن جو محبت کا تقاضا ہے، جو محبت کرنے کی پہچان ہے، یہ غیر مسلم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ محمدی ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ مومن ہے؟ کہ اس کو فرق محسوس ہو مسلمان کا اور کافر کا۔ جب فرق نہیں ہوگا تو پھر معاملہ پریشانی والا ہوگا۔ مثلا ایک کافر ہے، وہ بھی جھوٹ بولے، مسلمان ہے وہ بھی جھوٹ بولے، کافر بھی دھوکہ دے، مسلمان بھی دھوکہ دے، کافر بھی بے ایمانی کرے، مسلمان بھی بے ایمانی کرے، کافر بھی ناپ تول میں کمی کرے، مسلمان بھی ناپ تول میں کمی کرے، کافر کے چہرے پہ بھی سنت رسول نہ ہو، مسلمان کے چہرے پہ بھی سنت رسول نہ ہو، کافر بھی بے نمازی ہے اور مسلمان بھی بے نمازی ہے، کافر بھی روزہ نہیں رکھتا، مسلمان بھی روزہ نہیں رکھتا، کافر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، یعنی ظاہراً کوئی فرق نظر آنا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟